السلام علیکم دوستو، قرآن پاک کی سورہ یوسف آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے تمہیں اے محمد بہترین قصے سناتے ہیں جو ہم نے اس قرآن میں تمہاری طرف وحی کیے، حالانکہ تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ دوستو، واقعہ ہے جنات اور ہواؤں کے حکمران یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ سارے لشکر اکٹھے ہو چکے تھے اور اپنے سردار حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ تاریخ کی سب سے انوکھی فوج تھی، اس میں انسان، جنات، پرندے اور دوسرے جانور بھی شامل تھے، یہاں تک کہ ہوائیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ انسانی فوج میں پیادے اور گھڑ سوار شامل تھے۔ جنات کی فوج انسانی آنکھوں سے اوجھل رہتی تھی۔ دشمنوں کے لیے یہ فوج خوفناک تھی کیونکہ وہ اس کے کئی ارکان کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ کچھ پرندے اور جانور بھی اس فوج کا حصہ تھے۔ پرندوں میں باز، شاہین اور ہدہد شامل تھے۔ ہدہد کی ذمہ داری جاسوسی کرنا تھی۔ وہ دور دور تک اڑ کر دشمن کی خبر لاتا اور فوج کو آگاہ کرتا۔ اسی دوران دیکھا گیا کہ ہدہد غائب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی ہدہد کی غیر موجودگی محسوس کی۔ اصل میں ہدہد اس وقت سبا کی رانی کے سرزمین پر تھا۔ اس نے لمبا سفر طے کیا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی اہم خبر کے پیچھے جا رہا ہے۔ وہ شہر کے اوپر اڑتا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لوگ کسی بڑے اجتماع یا تقریب کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ وہاں موجود ایک اور ہدہد سے اس نے پوچھا، اے خوبصورت ہدہد، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے ہدہد نے جواب دیا، لوگ رانی سبا سے ملنے جا رہے ہیں۔ وہ ایک تقریب کرنے والے ہیں جس میں سب سورج کو سجدہ کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جاسوس پرندے کو یقین ہو گیا کہ اس کا شک درو سے تھا۔ اس نے پہلے پہرے داروں کو دیکھا، وہ سبا کی رانی کے انتظار میں کھڑے تھے۔ پھر اس نے دیکھا کہ رانی محل سے باہر آئی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور سورج کو سجدہ کیا اور اس کے ساتھ سب لوگ جھک گئے۔ ہدہد نے یہ سب دیکھا اور سوچنے لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس خبر پر کیا رد عمل دیں گے۔ وہ فوراً واپس روانہ ہوا۔ کئی دن کی تھکا دینے والی پرواز کے بعد وہ وہاں پہنچا جہاں فوج اکٹھی تھی۔ سارے پرندوں نے اسے گھیر لیا۔ ایک چھوٹی چڑیا نے غصے سے کہا، تم کہاں تھے؟ ہمارے سردار حضرت سلیمان علیہ السلام تمہاری غیر حاضری سے ناراض ہیں۔ ہدہد نے سوچا کہ اسے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنا چاہیے۔ وہ کانپتے ہوئے ان کے خیمے کی طرف اڑا۔ اسی وقت نبی کھانا کھا رہے تھے۔ ہدہد کھڑکی سے اندر داخل ہوا اور چپکے سے میز کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ خوف سے سر جھکائے ہوئے تھا۔ اس نے آہستہ سے سلام کیا اور ادب سے سر اٹھا کر بولا۔ اس نے پہلے بولنے کا فیصلہ کیا، اے میرے مالک، میں آپ کے لیے ایک دور دراز ملک کی ایسی قوم کی خبر لایا ہوں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ میں نے دیکھا کہ سبا کی ایک عورت اپنی قوم پر حکومت کرتی ہے۔ وہ ایک عظیم تخت پر بیٹھتی ہے اور اس کے پاس سب کچھ ہے جو کسی حکمران کے پاس ہو سکتا ہے۔ ہدہد یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کی دیر سے آنے کی وجہ بہت اہم ہے۔ وہ ایک حساس مشن پر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً ہمیں جانچنا چاہیے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے یا نہیں۔ میں ایک خط لکھوں گا، تم اسے لے کر جاؤ گے اور دیکھنا وہ لوگ کیسے جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے مہر بند خط لیا اور تیزی سے سبا کی طرف اڑ گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو خط کو اپنی چونچ میں لے کر کھلی کھڑکی سے اندر گیا اور پردے کی سجاوٹ کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ رانی اپنے بستر پر سو رہی ہے۔ اس کی خوبصورتی حیران کن تھی۔ ہدہد نے سوچا کہ اگر سلیمان علیہ السلام فوج سبا کی قوم سے لڑے گی تو نتیجہ صاف ہے، رانی طاقتور ہے مگر نبی کی فوج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی قوم بہت آسانی سے مغلوب ہو جائے گی۔ رانی نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے سامنے خط دیکھا، وہ فوراً ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی نظر نہیں آیا۔ گھبرا کر اس نے خط اٹھایا اور چپکے سے پڑھا، یہ پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رانی غصے میں آ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ یہ خط کون لایا ہے۔ اس نے پہرے داروں کو بلایا اور کہا، کس کی ہمت ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ یہ کس نے کیا؟ پہرے دار حیران رہ گئے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کمرے میں نہیں آیا۔ انہوں نے قسم کھائی کہ کوئی بھی رانی کے کمرے کے پاس نہیں آیا۔ اس بیچ ہدہد پرندہ ایک چھوٹے سے سوراخ میں چھپا ہوا سب سن رہا تھا۔ رانی بلقیس چلائی، یہ خط کہاں سے آیا ہے؟ پھر اس نے خط ہاتھ میں اٹھا کر دکھایا۔ پہرے داروں نے اندازہ لگانے کی کوشش کی لیکن کسی نے بھی خط لانے والے کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ الجھن میں تھے اور کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ رانی بلقیس نے فوراً اپنے وزیروں اور مشیروں کی
ایک اہم بیٹھک بلائی۔ بیٹھک میں رانی بلقیس نے کہا کہ میرے مشیرو، مجھے ایک بہت اہم خط ملا ہے۔ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ اپنے خط کی شروعات اللہ کے نام سے کرتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بغیر غرور کے آؤ۔ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک مشیر نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ سلیمان چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے سر جھکا۔ یہ تو جنگ کی دعوت جیسی بات لگتی ہے، ہمیں لڑنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، ہم طاقتور ہیں، آؤ ہمیں اپنی سے طاقت دکھاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں۔ زیادہ تر مشیروں نے جنگ کی حمایت کی، لیکن ایک دانا مشیر نے اچانک پوچھا، وہ پیغام لانے والا کہاں ہے جو یہ خط لایا ہے؟ وہی ہمیں حضرت سلیمان کی اصل منشا بتا سکتا ہے۔ رانی بلقیس نے جواب دیا کہ وہ نہیں جانتی۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ جاگی تو خط اپنے بستر پر پایا۔ ایک مشیر نے کہا، یہ بات تھوڑی ڈراؤنی ہے، میرا مشورہ ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اگر سلیمان اتنے عجیب اور طاقتور طریقے سے بغیر کسی پیغام رساں کے خط بھیج سکتا ہے تو کون جانتا ہے کہ وہ جنگ میں کتنا طاقتور ہوگا، اس لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ پھر رانی بلقیس بولی، جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں اور عزت دار لوگوں کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ہو جائے۔ میرا مشورہ ہے کہ ہمیں تحفے بھیجنے چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا جواب ملتا ہے۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے اس مشورے کو مان لیا گیا۔ ہدہد پرندے نے پوری بات چیت سنی۔ بیٹھک ختم ہوتے ہی وہ اڑ گیا اور رانی کی سلطنت میں اعلان ہو گیا کہ تحفہ سونے اور جواہرات سے بنایا جائے، چاہے جتنا بھی خرچ ہو وہ شاندار ہونا چاہیے۔ سلطنت کے کاریگر دن رات کام کرنے لگے، انہوں نے کئی قیمتی چیزوں کا استعمال کیا، آخرکار تحفہ تیار ہو گیا۔ یہ ایک سونے کی تھالی تھی جس کے کناروں پر سونے اور جواہرات سے بنی ہوئی 2 بیڑیاں تھیں۔ جب رانی بلقیس نے یہ خوبصورت اور قیمتی تحفہ دیکھا تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ اس نے اپنے پیغام رساں کو تیار کیا کہ وہ اسے سلیمان تک پہنچائیں، ساتھ میں اپنی فوج کے کمانڈر کو بھی بھیجا تاکہ وہ سلیمان علیہ السلام کی فوج کی طاقت کا اندازہ لگا سکے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ کو ہدہد کے ذریعے رانی کی بیٹھک کی خبر مل چکی تھی۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ رانی تحفے بھیج رہی ہے اور اس کا اصل مقصد ان کی منشا اور فوجی طاقت کا اندازہ لگانا ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو جائے اور رانی کے قاصدوں کے استقبال کے لیے قطار میں کھڑی رہے۔ پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ مجھ سے ملنے سے پہلے ہی ہار مان لے۔ رانی بلقیس کے قاصد اچانک ایک بہت بڑی فوج کے سامنے آ گئے۔ جب انہوں نے سپاہیوں کی گنتی شروع کی اور دیکھا کہ فوج میں کون کون سے جانور شامل ہیں تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج میں صرف انسان 2022 ہی نہیں بلکہ شیر، ببر شیر، ہاتھی، پرندے اور دوسرے جانور بھی شامل ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ فوج ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ فوج ایسی تھی جیسی انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، شاندار بھی اور ڈراؤنی بھی۔ یہ صاف تھا کہ وہ ایسی طاقت کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہتھیار خود بخود حرکت کر رہے ہیں تو ان کا خوف مزید بڑھ گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور گھبراہٹ میں پوچھا، یہ کیا ہے؟ جو افسر انہیں فوج دکھا رہا تھا اس نے اطمینان سے جواب دیا، یہ تو بس جن سپاہیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ ہے جو صبح کی ٹریننگ کر رہا ہے۔ پیغام رساں اور بھی حیران ہو گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے ان کی بے چینی مزید بڑھ گئی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے براہ راست ملنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے ایک کمانڈر کو بھیجا جو ان سے بات چیت کرے۔ افسر نے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں دوپہر کے کھانے کے لیے بلایا۔ پیغام رساں جب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تو انہیں اپنے لائے ہوئے تحفے بہت چھوٹے اور معمولی لگ رہے تھے، پھر بھی وہ جھجکتے ہوئے اور شرماتے ہوئے تحفے لے کر آئے۔ افسر تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے کمرے میں گیا، لیکن کچھ ہی منٹ بعد وہ تحفہ واپس لے آیا۔ انہوں نے میز پر رکھ دیا اور کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ پھر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام سنایا، کیا تم مجھے دولت سے خوش کر سکتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تم سے کہیں بہتر ہے، اپنے تحفے واپس لے جاؤ۔ اگر میں اپنی فوج لے کر آیا تو ایسی طاقت دکھاؤں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں تمہارے شہروں سے ذلیل کر کے نکال دوں گا۔ قاصد ڈر گئے۔ ان میں سے ایک افسر نے پوچھا، سلیمان علیہ السلام کیا چاہتا ہے؟ صاف صاف بتاؤ تاکہ ہم جواب پہنچا سکیں۔ افسر نے جواب دیا، سلیمان علیہ السلام صرف ایک چیز چاہتے ہیں، تمہاری رانی اور تمہاری قوم ان کے سامنے سر جھکا دے۔ سلیمان علیہ السلام اندر سے بہت غصے میں تھے لیکن انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا
اور فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم توحید کا جھنڈا اٹھائے کھڑے ہیں اور لوگ اب بھی سورج کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ ہماری کمزوری بھی ہے اور افسوس کی بات بھی۔ اس پر فوج کے سالار نے تلوار اٹھا کر کہا، بس آپ حکم دیجئے، میں رانی سبا کے تخت اور اس کی قوم کو جو اللہ کا انکار کرتی ہے نیز و نابود کر دوں گا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے خون ریزی پسند نہیں، ہمیں کوئی اور راستہ نکالنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ رانی یہاں ملنے ضرور آئے گی، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لا سکے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں لا سکتا ہوں، آپ جانتے ہیں میں کتنا طاقت والا ہوں۔ لیکن پھر ایک عالم جسے اللہ نے خاص علم الدنیا عطا کیا تھا بولا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں۔ جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات قبول کی، تخت پلک جھپکتے سامنے آ گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ تخت بہت بڑا اور انتہائی شاندار تھا۔ خود بھی حیران ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ادھر سبا میں رانی اور اس کی جنگ اور مشاورتی کونسل جمع تھی۔ رانی نے کہا کہ آج ہم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ سلیمان چاہتے ہیں کہ ہم ان کے آگے سر جھکا دیں۔ وہ ہماری طاقت مٹا دینے کی بات کر رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کوئی بہتر راستہ بتائیں۔ مشیروں نے مشورہ دیا کہ شاید تحائف بیچ کر آزمائش کی جائے، مگر اگر وہ ان تحائف کو بھی ٹھکرا دیں تو جنگ کے سوا راستہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جنگ ہمیں طریق سے مٹا سکتی ہے۔ سب نے رانی کو آخری امید سمجھ کر اسے ہی قدم اٹھانے کو کہا۔ چنانچہ رانی نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ رانی اپنی سنت و ترقی پر غرور کرتی ہے، مگر وہ اسے ایک اہم حقیقت سمجھانا چاہتے تھے کہ اصل عظمت اور ترقی صرف اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ اگر بندہ ساری دنیا پا لے اور اللہ کھو دے تو سب بے فائدہ ہے، اور اگر اللہ پا لیا تو دنیا کھو بھی جائے تو کچھ نہیں جاتا۔ اس مقصد سے انہوں نے نہ صرف اس کا تخت منگوایا بلکہ اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کروائیں۔ تخت پر سورج کا نشان دے کر انہوں نے فرمایا، انسان کے لیے سورج کی عبادت کرنا کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ چاہے سورج سونے کا بنا ہو تب بھی اس کے آگے جھکنا غلط ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ تخت کے کچھ حصے بدل دیے جائیں تاکہ رانی کا غرور خاک میں مل جائے۔ پھر انہوں نے اپنے معمار کو بلایا اور فرمایا کہ میں پانی پر ایسا محل چاہتا ہوں جو تیرتا ہوا لگے، اس کا فرش شفاف ہو تاکہ دیکھنے پر نیچے بہتا پانی نظر آئے۔ اور معمار نے کہا کہ اگر جنات کی مدد مل جائے تو میں اسے 2 ہفتوں میں بنا سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے اجازت دے دی اور کہا کہ فرش مکمل شیشے کا ہو۔ معمار نے مزید کہا کہ چھت بھی شیشے کی ہو تاکہ سورج کی روشنی پانی پر پڑے اور بہت خوبصورت منظر بنے۔ دیواریں بھی شفاف ہوں تاکہ رانی کو اس دنیا کی حقیقت اور اللہ کی قدرت کا احساس ہو۔ جب رانی بلقیس سلیمان علیہ السلام کے علاقے کے قریب پہنچی تو ہدہد ایک افسر کے ساتھ سرحد پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ راستے میں رانی نے عجیب و غریب منظر دیکھے۔ جو کچھ اس کے نمائندوں نے بیان کیا تھا سب حقیقت تھا۔ یہ زمین عام انسانوں کی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی غیر معمولی قوتوں سے چلنے والی ریاست تھی۔ فوج انسانوں، حیوانات اور جنات کا حیران کن مجموعہ تھی۔ رانی کی دھڑکن تیز ہو گئی، سانس بھاری ہونے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کی سلطنت اس عظیم بادشاہت کے سامنے کچھ نہیں۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اس کا غرور ٹوٹنے لگا۔ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت صرف دولت نہیں بلکہ خوبصورتی اور فنکاری میں بھی بے مثال تھی۔ جگہ جگہ سونے کے ستون، قیمتی پتھر، نایاب نقش و نگار، سب کچھ انسان کو حیرت میں ڈال دینے والا تھا۔ لیکن سب سے حیران شیشے کا فرش تھا جس کے نیچے پانی بہتا تھا۔ دیکھنے میں لگتا تھا جیسے کوئی گہرا تالاب ہے۔ جب رانی اس پر چلنے لگی تو اسے لگا کہ پانی ہے۔ اس نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ یہ وہی لمحہ تھا کہ اس کے پاؤں ظاہر ہوئے جہاں صدیاں پرانی وہ بحث ختم ہو گئی کہ بلقیس کے بارے میں یہ افواہ تھی کہ وہ آدھی انسان اور آدھی جن ہے۔ بعض قدیم روایات میں آتا تھا کہ اس کی والدہ انسان تھی اور والد ایک طاقتور جن تھے، اس لیے لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے پاؤں انسانوں جیسے نہیں۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے پاؤں دیکھے تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ مکمل انسان ہے۔ اسی طرح ان کی آزمائش پوری ہوئی۔ جب رانی تخت کے پاس پہنچی تو حیران رہ گئی۔ یہ تو اسی کا تخت ہے لیکن بدلا ہوا۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہی جیسا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کے نیچے ایک پیغام رکھا تھا، ہم اللہ کے نبی ہیں اور سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ رانی سوچ میں گم ہو گئی اور اسے حقیقت سمجھنے لگی کہ سورج اور دنیاوی طاقتیں کچھ بھی نہیں، اصل طاقت اللہ کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اسے سمجھایا کہ سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا غلام ہے، پرندے، پھول، درخت سب اسی کے حکم سے چلتے ہیں، پھر انسان کیوں سورج کے آگے جھکے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ رانی کے دل میں
پہلی بار حقیقی نور اترنے لگا۔ اس نے اپنے مشیروں کو بھی جھڑک دیا اور کہا کہ تم بھی سورج کو خدا سمجھ کر دھوکے میں رہے۔ شیطان نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا ہے، اب میں سچائی قبول کرتی ہوں۔ اسی لمحے اس نے ایمان قبول کر لیا اور مسلمان بن گئی۔ اس کے بعد اس کی قوم بھی اسلام لے آئی۔ یوں ایک پوری قوم ہدایت کی روشنی میں آ گئی، اور یہ سب ہدہد پرندے کی ہمت اور بصیرت کے سبب ہوا جس نے حق بات پہنچائی۔ رانی بلقیس کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور نہایت نرمی اور حکمت سے بات کی۔ رانی نے پہلی بار کسی بادشاہ میں اتنی عاجزی دیکھی تھی۔ وہ حیران ہو گئی کہ اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی فوج، اتنی غیر معمولی طاقتیں ہونے کے باوجود سلیمان علیہ السلام کے دل میں تکبر کا نام و نشان نہیں، بلکہ وہ ہر کامیابی کو اللہ کی رحمت قرار دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے رانی سے پوچھا کہ تم نے سورج کو خدا کیوں سمجھ لیا تھا؟ تو رانی نے جواب دیا کہ میں نے بچپن سے ہی یہی دیکھا تھا، میرے علماء نے بھی یہی سکھایا کہ میں نے کبھی حقیقت پر غور ہی نہیں کیا۔ آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ سورج روشنی دیتا ہے مگر خود روشنی کا محتاج ہے، وہ تب ہی چمکتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس گفتگو نے سلیمان علیہ السلام کو خوش کر دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے راستے کو سمجھنے والا انسان اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت کے وہ راز ان کو دکھائے جو عام انسان کے لیے ممکن نہ تھے۔ انہوں نے جنات کو حکم دیا کہ مختلف کمالات دکھائیں۔ کوئی لمحے میں پہاڑ جتنا محل بنا سکتا ہے تو کوئی سمندر کی تہہ سے قیمتی چیزیں نکال لاتا ہے، کوئی لمحوں میں 1000 میل سفر طے کر لیتا ہے۔ رانی ہر منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، اس کا یقین مزید مضبوط ہوتا گیا۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، انسان کی نہیں۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے رانی کو اپنے محل کے سب سے خفیہ حصے میں لے جا کر بتایا کہ اصل طاقت نہ جنات میں ہے نہ فوج میں، بلکہ دعا اور ایمان میں ہے۔ جو شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے دنیا اس کے تابع ہو جاتی ہے، لیکن جو اللہ سے دور ہو جائے وہ پوری دنیا کی طاقت رکھ کر بھی کمزور رہتا ہے۔ رانی یہ سن کر رو پڑی اور کہنے لگی، اے نبی خدا، میں نے ساری زندگی دنیا کو اپنے لیے سب کچھ سمجھا، لیکن آج میں جان گئی ہوں کہ اصل بادشاہت اللہ کی ہے۔ میرا دل اب کسی دنیاوی غرور کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی رانی کی تربیت شروع کی، اسے حکمت، عدل اور انصاف کے اصول سکھائے۔ وہ ہر سبق دل میں اتارتی گئی۔ پھر جب رانی واپس اپنی سلطنت لوٹی تو وہ پہلی جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب نور تھا، زبان پر اللہ کا ذکر تھا، حکومت میں انصاف تھا، رعایا کے لیے مہربانی تھی۔ اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں تمہاری وہی رانی ہوں، مگر میرا دل بدل چکا ہے، میں نے اللہ کو پا لیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اس نور کو پاؤ۔ اس کے بعد صبا میں ظلم کا خاتمہ ہوا، انصاف کی روشنی پھیلی، بت پرستی ختم ہوئی اور توحید کی آواز بلند ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ رانی بلقیس پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوئی اور اس کی حکمرانی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ لوگ اس کی عقل اور اس کے فیصلوں کی مثالیں دینے لگے۔ سلیمان علیہ السلام سے رشتہ صرف بادشاہ اور رانی کا نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ایک استاد اور شاگرد، ایک رہبر اور مومن کی طرح تھا۔ ان دونوں کی کہانی اس بات کی دلیل بن گئی کہ جب دل میں غرور ختم ہو جائے اور حق قبول کر لیا جائے تو اللہ انسان کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں دنیا کی طاقتیں بھی نہیں پہنچا سکتی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہ ویڈیو اگر آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔